السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی اور رسول میں فرق کے حوالے سے علماء کے متعدد اقوال ہے۔ ان کے مطابق نبی اور رسول کا فرق واضح کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک نئی شریعت لے کر آیا ہو، جبکہ نبی وہ شخص ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہو، چاہے وہ نئی شریعت لے کر آئے یا کسی قدیم شریعت کو دوبارہ آمادہ کر کے لائے۔ پیارے بھائیوں، نبی اور رسول میں فرق معنی کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں۔ رسول کا معنی اور صورتیں۔ رسول کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہ انہوں نے بالکل نئی شریعت لے آئی ہو جو کسی نبی سے پہلے پیش نہ ہوئی ہو۔ دوسری یہ کہ انہوں نے قدیم شریعت کو دوبارہ آمادہ کر کے لائی، لیکن اس کو ایک قوم کے لیے نہیں کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جرہم قوم کے لیے نہیں بنایا گیا۔ نبی کا معنی اور صورتیں۔ نبی وہ شخص ہے جس پر وحی آتی ہو، چاہے وہ نئی شریعت لے کر آئے یا کسی قدیم شریعت کو تبلیغ کرے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن وہ خود نبی تھے۔ رسول اور نبی میں بنیادی فرق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام حق مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ عام طور پر نبی اور رسول یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر مخلوق میں مبعوث کرتا رہا تاکہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ پیارے بھائیوں، رسول اور نبی میں فرق کے اور شرعی دلائل پیش کر رہا ہوں۔ صحیح یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف بھیجا جائے جو جھٹلانے والے ہوں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کہ ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو اس سے پہلے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہو، تو وہ انہیں دین سکھائے اور ان کے درمیان فیصلے کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء فیصلے کرتے تھے، تو بنی اسرائیل کے انبیاء اس تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وہ خاتم النبیین ہے، اور خاتم المرسلین کیوں نہیں کہا؟ وہ اس لیے کہ رسالت کو ختم کرنے سے نبوت کا ختم ہونا لازم نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین کہنے سے رسالت ختم ہونا لازم ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور خاتم المرسلین کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت کو ختم کرنے سے نبوت کا ختم ہونا لازم نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین کہنے سے رسالت کا ختم ہونا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد
کوئی رسول نہیں ہوگا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے، بلکہ وہ خاتم النبیین اور خاتم الرسل بھی ہے۔ تو اس تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے، بلکہ وہ خاتم النبیین اور خاتم الرسل بھی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔